بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے، اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن ہے۔ عزیز دوستو، روزے کی احادیث صحیحہ کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے معنی دو ہو سکتے ہیں، یعنی جب وہ قیامت کے روز اٹھے گا قبر سے تو ممکن ہے کہ اس کے منہ سے مشک کی بو آئے گی، یا یوں سمجھیے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ہر حال میں مرغوب ہے، یا یوں سمجھیے کہ جب روز حشر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا انسان، اس وقت اس کے منہ سے مشک کی بو آئے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم اگلی کسی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم کے روزوں کا ہے، اس لیے ہم تمہیداً یہ بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع میں ہم آپ کے سامنے صرف 2 حدیث پیش کریں گے۔ ارادہ تو 3 کا تھا، لیکن تیسری حدیث کی جو سند ہے وہ ہم ابھی تلاش نہیں کر پائے ہیں، انشاءاللہ اس کی تلاش جب کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس حدیث کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، جو مہینہ اب چل رہا ہے، یہ شعبان کی آج تقریباً 2 یا 3 تاریخ ہے، اور رمضان کی آمد ہے تقریباً 26 یا 27 دنوں کے بعد میں، اور وہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے کہ جو روزے مجھ سے رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتے تھے، کس کی وجہ سے؟ حائضہ ہونے کی وجہ سے، ان روزوں کو میں قضا نہیں رکھ پاتی تھی پورے سال تک، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو مجھ کو یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا ہی ہے، اس لیے میں بھی وہ روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ اور پورے سال روزے نہ رکھنے کی آپ رضی اللہ عنہ جو وجہ بیان کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے کام کاج میں لگی رہتی تھی، اس لیے روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ بلکہ اور کئی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے بالکل صاف طور پر یہ بات بتلا دی کہ روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ہم کو صحبت کے لیے بلا لیں
اور ہم کو آپ کے پاس جانا پڑ جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے مرد اور عورت کے درمیان میں جس میں عورت کو کسی حال میں بھی کبھی بھی اگر اس نے فرض روزہ نہ رکھا ہو تو کسی حال میں بھی اس کے سوا شوہر کو منع کرنے کی یا کوئی شرعی مجبوری ہو کسی قیمت پر بھی منع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی شرعی مجبوری ہو تو بات دوسری ہے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث آپ کو کئی احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن اس حدیث کو میں نے بخاری سے لیا ہے اور مسلم شریف سے لیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا اور پھر ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب آپ سے نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، اس لیے آپ بے فکر ہو کر کے وہ روزے رکھ لیا کرتی تھیں۔ عزیز دوستو، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1995 نمبر ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی 2 مقامات پر آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث آپ کو جو ہے مل جائے گی عزیز دوستو مشکات شریف کے اندر بھی۔ مشکات شریف کے اندر اس کے 2 طرق ہیں، اس کا طرق تو ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ مشکات 2 ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں کے نمبر آپ کے سامنے ڈال دیے ہیں، جس میں ایک مشکات کا نمبر ہے یعنی کہ 2030 اور دوسری کا نمبر ہے 2039، یا وہ 2039 بلکہ 2039 عزیز دوستو، یہ دو ترک اس کے اندر موجود ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے روزے رکھا کرتی تھیں۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث اور بھی بیان کروں گا جو مجھ کو تمہیداً بیان کرنی تھی، لیکن کیونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے نہیں ڈالوں گا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہیں، نام بھول گیا ہوں میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی اور بھی موجود تھے۔ وہ جو دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر پر اس عورت نے 3 الزام لگائے۔ 3 الزام۔ سب سے پہلا الزام یہ لگا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھ کو مارتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھ کو مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے روزہ توڑوا دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد ہی فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر یعنی ان صحابی کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا یہ عورت جو الزام تم پر لگا رہی ہے کیا یہ سچ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں الزام کی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ نماز میں ایک سورت پڑھا کر تاکہ نماز میں وقت کم لگے اور جلدی سے میری خدمت کے لیے آ جائے، اور دوسرے یہ کہ یہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے تو میں جوان ہوں اس لیے مجھ پہ صبر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے بتلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ایک سورت بھی پڑھے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، نماز جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے الزام کی بات جو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آنکھ نہ کھلتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری آنکھ کھل جایا کریں
उस वक्त नमाज पढ़ लिया करो। बल्कि इस हदीस के अंदर अल्फाज थोड़े से सख्त हैं, मैंने उनको थोड़ा सा दबा करके आपके सामने ये हदीस पेश की है। अजीज़ दोस्तों, जब क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें आदमी से कलम उठा लिया जाता है, सो गया हो, भूल गया हो, पागल हो गया हो, दीवाना हो गया हो, होश व हवास खो गए हों, इन हालात में आदमी से कलम उठा लिया जाता है। उस पर अगर नमाज फ़र्ज होती है तो उस वक्त उससे वो साकित हो जाती है। अलबत्ता जब भी वो होश में आए, जब भी उसके हवास सही हों, जब भी वो ठीक हो जाए, जब भी औरत हैज से पाक हो जाए, यहाँ तक भी है, और जब भी, बल्कि हैज वाली औरत के लिए नमाज का वो नहीं है, बल्कि यूँ समझो कि जब वो होश में आ जाए, याद आ जाए और उसकी सोकर आँख खुल जाए, तो बिल्कुल ठीक वही वक्त नमाज का होता है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, पता ये चला कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है सिवाय इन चंद हालात के और औरत को हाइज़ा होने की हालात में। बाकी जितने हालात हैं उनमें उनकी क़ज़ा पढ़ना पड़ेगी, लेकिन उसको क़ज़ा करने का कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता औरत जो हाइज़ा हो, उस हाल में जो नमाज छूट जाती है उसको क़ज़ा भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, जो नमाज के फ़र्ज़ होने के 5 शराइत हैं जो हम कभी कभी बयान कर देते हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 होश में होना, नंबर 4 यानी कि होश में होना, नंबर 4 जवान होना, और नंबर 5 पाक होना। लेकिन ये जो 5वीं शर्त है पाक होने वाली, वो सिर्फ औरतों से मुताल्लिक़ है, मर्दों के लिए इसकी कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि नापाकी एक अख्तियारी होती है और एक गैर अख्तियारी होती है। अख्तियारी नापाकी को आदमी अगर अख्तियार भी कर ले तो वो जो है पाकी को भी अख्तियार कर सकता है, और अगर कोई नापाकी गैर अख्तियारी हो तो उसमें वो पाकी भी हासिल नहीं कर सकता, और ये मसला सिर्फ औरतों ही तक महदूद है। अजीज़ दोस्तों, इसलिए हम सबको चाहिए, और हमारे घरों के अंदर जितनी औरतें हैं उन सबको चाहिए कि वो नमाज पढ़ें, नफिल या रोज़ा रखें, वो अपने शौहर से इजाज़त ले लें, ताकि ये पता नहीं कि उसको हमारी कब ज़रूरत पड़ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि जब तुमको दिन के किसी भी हाल में कोई बाहर की औरत अच्छी लगे तो फ़ौरन तुम अपने घर पर आओ और अपनी बीवी से आकर के मुलाकात करो, क्योंकि जो चीज़ उस बाहर वाली औरत के पास है वो तुम्हारी बीवी के पास भी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर किसी औरत से बाहर बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और अपनी बीवी से सोहबत की। आपने लोगों से फरमाया कि लोगों, आज ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम फ़ौरन अपने घर आओ और अपनी बीवी के ज़रिए अपनी जो शहवत है उसको पूरा कर लो। अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे, फिर हमको ये कैसे इजाज़त हो सकती है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी बीवियां बाज़ारों के अंदर घूमें और गैर मर्द उनको ना देखें? ये हो ही नहीं सकता, और गैर मर्दों की नज़रें उन पर ना पड़ें। ये हो ही नहीं सकता कि आग हो और आग ना लगे, यानी कि आग हो और जले ना, ये जो है कैसे हो सकता है? इसलिए अजीज़ दोस्तों, अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवियों को अगर हिफाजत से रखना है, उनकी इज्जत बचाना है, तो उनको घरों के अंदर रखो। इनकी जो इज्जत है वो घर की 4 दीवारी के अंदर मुमकिन है, इससे बाहर निकलते ही इनकी इज्जत मुमकिन नहीं है। तो बात चल रही थी शाबान के महीने के रोज़ों की। अजीज़ दोस्तों, दूसरी हदीस, ये हदीस अगरचे मुझको पहले नंबर पर बयान करनी थी, लेकिन क्योंकि मौजू दूसरा चल गया तो इसलिए मुझको वो दूसरे नंबर वाली हदीस आपके सामने बयान करनी पड़ गई। ये दूसरी जो हदीस है ये हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। पहली हदीस के रावी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद, और इसके रावी हैं इमरान इब्ने हुसैन। ये इमरान इब्ने हुसैन वो सहाबी हैं जिनको फ़रिश्ते सलाम किया करते थे, और आप उन फ़रिश्तों के सलाम को सुनते
اور آپ اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے داغ لگوا لیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داغ کے اندر اگرچہ شفا ہے لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور کئی ایک جنگوں میں آپ نے ایک آدھ صحابہ کو داغ لگوایا بھی ہے لیکن آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو آپ نے داغ لگوا لیا تو فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا، پھر آپ نے توبہ کی تو پھر فرشتے سلام کرنے لگے۔ اس طریقے سے کئی صحابہ ہیں جن کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس ایک عورت آئے گی اور اس کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سلام کہا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو اس کو سلام کہنا اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا بھی اس عورت کو سلام کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں رضی اللہ عنہا، اور آپ کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ تھا۔ آپ نے خوش ہو کر پہلے اللہ کا سلام پہنچایا، پھر جبرائیل علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا دی ہے۔ اور یہ آپ رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا ہے وہ کس لیے ملا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے کہ 5 اصحاب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن ان 5 اصحاب میں سے بھی ایک صحابیہ عورت ہیں جنہوں نے ان 4 سے بھی پہلے اسلام قبول کیا، وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال بات چل رہی ہے شعبان المعظم کے روزوں کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یا تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یا کسی اور سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس مہینے کے یعنی شعبان کے آخر میں 2 روزے رکھے ہیں، اور ایک روایت میں کہ کیا اس شعبان کے آخر میں 1 روزہ رکھا ہے آپ نے؟ راوی کہتے کہ بھول گیا میں، 1 کا ذکر کیا یا 2 کا، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر لفظ 2 کا موجود ہے۔ روزے رکھے ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ نہیں رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان پورا ہو جائے اور عید ہو جائے، عید گزر جائے، تو اس کے بعد یہ 2 روزے رکھ لینا۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے کے جو روزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مرغوب تھے، اور پچھلی حدیث سے جو میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اس مہینے میں روزے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں الا ماشاء اللہ کوئی چھوٹ جاتا ہو، چھوڑ دیتے ہوں، اور آخر تک روزے رکھتے تھے۔ البتہ میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روزے رکھنے سے منع کیا ہے اس مہینے کے آخر میں جو روزے رکھنے میں کچے ہوں اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ پہلے سے روزے رکھ کے وہ کمزور ہو جائیں اور پھر رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں کے اندر ان لوگوں کو منع بھی کیا ہے، یا پھر ان لوگوں کو منع کیا ہے جو اس شبے میں روزہ رکھیں کہ اگر چاند ہو گیا تو ہمارا فرض روزہ ہو جائے گا رمضان کا، اور اگر نہ ہوگا تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بھی روزے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ البتہ اس مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس مہینے کے اندر 2 روزے بھی نہیں رکھے تو پھر 2 روزے عید کے بعد رکھ لینا۔ یہ حدیث عزیز دوستو کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی آپ کو۔ سب سے پہلے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آپ کو ملے گی جس کا نمبر آپ کو ملے گا 1983، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ملے گی 2751، 2752، 2753 اور 2754، یعنی 4 مقامات پر یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کو تحفۃ الاشرف ایک کتاب ہے اس کے اندر 2 مقام پر ملے گی، اور مسند احمد کے اندر 5 جگہ یہ حدیث مل جائے گی، اور سنن دارمی میں بھی یہ حدیث آپ کو مل سکتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ چند طرق میں نے اس کے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ
اور بھی کئی ایک احادیث ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ البتہ وہ جو ایک روایت ہے جو شب برات والی جو روایت ہے وہ بالکل ضعیف ہے، موضوع ہے۔ اس میں جو ہے عزیز دوستو تمام اکابرین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جس کو لے کر کے لوگ شب رات مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ نے کپڑے اتارنا شروع کیے، پھر آپ نے واپس پہن لیے اور مکان سے نکلے اور نکلتے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے جنت البقیع کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر جب میں نے یہ دیکھ لیا تو پھر میں وہاں سے واپس آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے، اور آگے آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آ رہی تھیں، اور آپ چاہتی تھیں کہ آپ کا سانس قابو میں آ جائے، لیکن فرماتی ہیں پھر بھی میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ مجھ سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تمہارا سانس تم کیسے کس لیے ہانپ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں نے بات کو چھپایا تو آپ پر وحی کے ذریعے وہ بات واضح ہو جائے گی، اس لیے میں سچ کہہ دیتی ہوں، معاملہ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں قبرستان گیا تھا۔ اس روایت کو لے کر جو ضعیف الاسناد روایت ہے، لوگوں نے کتنا بڑا ایک وہ بنا رکھا ہے کہ اس روز عبادت کرنا چاہیے، اور جھوٹ بول کر اس کو شب قدر کا نام دیا ہوا ہے۔ جھوٹ بول کر ساری احادیث اور جتنی بھی ہیں وہ سب شب قدر والی اس رات پر لا کر کے فٹ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جو 2 یا 3 مقامات پر سورۃ القدر کے اندر، اور ایک اور سورت ہے وہ بالکل شروع کے اندر اس کا ذکر کیا ہے شب قدر کے بارے میں، اور پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقر کے اندر شب قدر کا ذکر کیا ہے۔ عزیز دوستو وہاں یہ تینوں مقامات پر جو ہے یہ شب قدر کے بجائے شب برات کو لا کر کے کھڑا کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس رات میں نہ جاگے، اس رات میں عبادت نہ کرے، تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو بھی اور جمعے کے دن کو بھی روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے مقرر کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ صرف عبادت کے لیے وہی دن مقرر ہیں، روزے رکھنے کے لیے وہی دن مقرر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی دن اپنی طرف سے مقرر کر لینا، یا اپنے ائمہ کی طرف سے، اپنے مولویوں اور پیروں اور فقیروں کی طرف سے جو منسوب ہیں، ان دنوں کے اندر عبادت کو مخصوص کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ یہاں تک کہ مسجد کے اندر جو فرض نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کسی صف کے اندر کسی موقع کسی مقام کو یا کسی کونے کو مقرر کر لینا اپنے لیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچنا اور پرہیز کرنا لازمی ہے۔ اور بھی کئی ایک احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، البتہ اگر کوئی صحیح حدیث نہ ملی تو میں اس کے بعد میں آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کا ذکر کروں گا، کیونکہ اب رمضان آ رہا ہے
اور روزے کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میری زبان سے صحیح نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور ہم سب کی ان باتوں کے شر سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔